نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے مسلمانوں تمہاری بہت سے میدانوں میں، بہت سے مواقع پر۔ اب یہ جو 2 رکوع تھے جس میں تیاری تھی فتح مکہ کی، تو اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اب اس کے بعد یہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو مکہ کو فتح کرنے کے بعد سن 9 ہجری میں ذی القعدہ میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور اب تم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے۔ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن، یہ حنین کی جو جنگ ہوئی ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اب عرب میں ایک ہی طاقت باقی بچی تھی، اور یہ جو طائف کے علاقے میں جو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل تھے، یہ لوگ تھے۔ خبر یہ ملی کہ انہوں نے کوئی مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کی بھی بات سوچ لی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 10,000 کا جو لشکر لے کے آپ مکہ تشریف لائے تھے ان کو ساتھ لیا۔ 2,000 اور نئے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ 12,000 کے لشکر کے ساتھ آپ نے پیش قدمی کی طائف کی طرف، اور آگے جو ہے وہ حوازن اور بنو ثقیف کے تیر انداز کوئی بہت ہی مشہور اور بہت ماہر تیر انداز تھے، ان کے ساتھ جب جھڑپ ہوئی ہے تو ایک موقع آیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور کوئی بھی میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس نہ رہا۔ پھر حضور نے اس موقع پہ اپنی سواری سے اتر کر آپ نے رجزیہ انداز میں مسلمانوں کو پکارا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اور پھر یہ کہ مختلف لوگوں کو الیہ اصحاب البدر، بدر والوں کہاں ہو، میری طرف آؤ، اس طرح لوگوں کو بلایا، پھر وہ جمع ہوئے۔ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں کہ مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ نے بہت مواقع پہ تمہاری مدد کی، اور حنین کی جنگ کے موقع پہ بھی مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، جب تمہیں اپنی تعداد اور اس کی زیادتی پہ گھمنڈ ہو گیا، اس لیے کہ 12,000 کا لشکر مسلمانوں نے پہلی دفعہ دیکھا، اور وہ اس موقع پہ ان کو کوئی کسی نہ کسی درجے میں تساہل ہو گیا، اللہ کی یاد جو ذرا تھوڑی سی جو ہے پس منظر میں چلی گئی، تو اس پر پھر وہ ایک پکڑ آ گئی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو پھر کوئی شے تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی تمام تر وسعت کے باوجود، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کے پیچھے ہٹ گئے یا بتر ہو گئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو پھر اللہ نے تسکین نازل فرمائی، سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اس نے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نے کافر لوگوں کو سزا دی، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی جس کی بھی چاہی، یا یہ کہ اللہ توبہ قبول کرے جس کی چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو تمہارے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کی حدود کے اندر نہ آئیں۔ یہ جو خاص طور پہ مسجد حرام کسی عمارت کا نام نہیں ہے، یہ جو حدود ہیں حرم کی، یہ مسجد حرام ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، تو اس میں یہ لوگ نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی مشرک کوئی بھی نہ داخل ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو ان کے فقر سے، یعنی یہ کہ ظاہر ہے لوگ زیادہ ہوں گے تو زیادہ کاروبار ہوگا، اور اگر کچھ لوگوں پر آپ پابندی لگا دیں کہ وہ یہاں پہ آ ہی نہیں سکتے تو کاروبار کم ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں، اگر تم فقر سے، فقیری سے اور کاروبار کے مندے کا ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نواز دے گا اگر اس نے چاہا۔
ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی دین حق کو بطور دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں اللہ نے کہا نہیں رکھتے، معلوم ہوا کہ دل و جان سے نہیں رکھتے، زبان کلام سے رکھتے ہیں، حقیقت میں نہیں رکھتے۔ اور حقیقت میں ایمان ہو تو پھر یہ کہ وہ اسلام کی طرف بھی ان کو رہنمائی کرتا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ حقیقت میں اللہ اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو ان سے لڑو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کے رہیں، وہ اپنی سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ وہ قبول کریں، مسلمانوں کے برابر شہری نہیں ہوں گے۔ اسلامی ریاست کے اندر درجہ اول کا شہری وہی ہوگا جو اسلام کو قبول کرے گا، باقی جو غیر مسلم ہیں ان کو جزیہ دینا ہوگا، اور ان کو پروٹیکشن ضرور ملے گی، ان کو تحفظ حاصل ہوگا، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہوگا، ان کے عقیدے کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ ایکول سٹیزن نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ صاغرون، چھوٹے بن کے رہیں گے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے، آج کل کے ہمارے جو جدید مشورے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں پر ٹیکس ہوتا ہے، اس کا نام زکوٰۃ ہے، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان پر بھی ٹیکس ہوتا ہے، اس کا نام جزیہ ہے۔ تو چلیں ٹیکس ہی ہو گیا، یہ صاغرون کیا ہے پھر؟ چھوٹے بن کے رہیں گے، صغیر سے بنا ہے نا صاغر، یہ وہ والا صاغر نہیں ہے یہ جو، بلکہ یہ صغیر جس کا مطلب ہے چھوٹا، اور صاغر چھوٹے بن کے رہنا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چھوٹے بن کے رہنے کی باقاعدہ ایک یوں سمجھے یونیفارم تھا، جس سے پتہ چلے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اب یہاں پہ ایک بڑے لطیف انداز میں اشارہ کیا جا رہا ہے کسی چیز کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشرک تو نجس ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اب جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وہ جو وہ 3 صورتیں آ گئی تھیں، جن سے عہد و پیمان ہے مدت تک کے لیے، مدت تک پورا کرو، جن سے غیر میعادی ہے انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، جن سے کوئی عہد نہیں ہے وہ 3 مہینے رہیں، پھر اس کے بعد قتل کیے جائیں گے۔ اب مشرکوں کی ایک قسم اور بھی ہے جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں، تو جزیرۃ العرب کے اندر ان کے لیے حکم کیا ہوگا، اس کے لیے سمجھایا کہ ایک شرک کی کیفیت ان کے اندر بھی ہے۔ وہ شرک کون سا ہے کہ یہودیوں نے کہ ایک جو بھی گروہ تھا اس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے بحیثیت مجموعی نہیں بنایا، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا ایک فرقہ تھا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ اہل کتاب ہیں، لیکن یہ کہ شرک میں ملوث یہ بھی ہیں، ان کے اندر بھی شرک کی علائش شامل ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، حالانکہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ ریس کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کی بات کا جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ جیسے آج دنیا میں غالب اقوام یورپی اقوام ہیں، اور ہم ان کے رواج، ان کے فلسفے، ان کے طور طریقے بڑے پسند کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اصل ترقی وہی ہے۔ اسی طرح جزیرۃ العرب میں اور اس کے قرب و جوار میں ایک وقت میں مصر کی یہ حیثیت تھی، تو مصر کے اندر جو لوگ آباد تھے اور جو وہاں کی تہذیب تھی، وہاں تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا تھا، تو یہ نصارہ نے یہ عقیدہ در حقیقت وہاں سے اخذ کیا ہے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ ان کی گردنیں ناپے کہاں سے پھرے جاتے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں توحید سے ہمکنار کیا، اور پھر ان کے درمیان اب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یہاں سے الٹ کے شرک کی طرف، شرک کی نجاستوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا بڑا شرک، اتخذوا اخبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اخبار کو، اپنے علماء کو، اور اپنے جو ان کے درویش ہیں، صوفیاء ہیں، اور جو درویش بنے ہوئے ہیں جنہوں نے راہبانیت کا بیروپ بھرا ہوا ہے، ان کو انہوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا ہوا ہے۔ اب یہ رب بنانا اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ کہتے ہوں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور اس معنی میں بھی نہیں تھا کہ یہ رزق ہمیں یہ ارباب اور درویش دیتے ہیں اور اخبار دیتے ہیں۔ یہ کس معنی میں یہ رب بنانا تھا کہ حلت و حرمت کا اختیار ان کے پاس تھا، وہ جس چیز کو کہیں یہ حلال ہے اسے مان لیتے تھے، جسے کہیں حرام ہے اسے مان لیتے تھے بغیر دلیل کے۔
اور یہ تقاضا آج کچھ لوگ مسلم عوام سے بھی مسلمانوں سے بھی کرتے ہیں کہ تم دلیل مانگنے والے کون ہوتے ہو. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کسی بھی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کا بس فرمانا کافی ہے، اس نے کہہ دیا تو کافی ہو گیا. مسلمان کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق ہے، اس کے سوا کسی کی اطاعت مطلق نہیں ہے. اور جس نے بھی کوئی بات کہنی ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اسے دلیل دینی ہوگی کہ یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا اس لیے حرام ہے. باقی کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کے کہے پر کوئی شے حلال ہو جائے یا حرام ہو جائے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور یہی حیثیت انہوں نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی دے دی. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور ان کو حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اور وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ جس شرک کا ذکر کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. کون چاہتا ہے؟ یہ جو اخبار و رہبان ہیں جو رب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کی اتھارٹی آئے گی تو ان کا نقصان ہوگا. ہماری اپنی تاریخ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تحریک شہیدین کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا ہے. اور یہ جو آج کے پی کے اس کا بڑا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے، اور یہاں انہوں نے اللہ کا نظام جو بھی ان کی سمجھ اس وقت کے تقاضے ان کی سمجھ میں آئے اس کے مطابق نافذ کر دیا. جب انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ریاست لے گی، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ زکوٰۃ تو لینی ہوتی ہے حکومت نے، تو اس علاقے کے جو تمام علماء تھے 500 علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ وہابی لوگ ہیں اور واجب القتل لوگ ہیں. اور اس پر پھر ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. یہ سکھوں کے ہاتھوں وہ تحریک انجام کو نہیں پہنچی، اس کی کمر خود مسلمانوں نے توڑی تھی، اس فتوے نے توڑی تھی. اور سبب یہ تھا کہ سارے زکوٰۃ خور تھے، اور جب وہ زکوٰۃ انہوں نے کہا ہم وصول کریں گے تو سب نے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا. اللہ اللہ خیر سلام. تو وہی لوگ ہیں کہ جو دین کا جو ہے بھرم بھر کر بروپ لے کر لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کے مال کھاتے ہیں. اب جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو سب سے بڑا مصیبت تو ان کو آئے گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی این جی او ہوتی ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور ہوتا ہو نہ ہوتا ہو کم از کم قانون تو ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ کوئی بھی آپ کا مدرسہ ہو اس کا ذرا حساب کرنے کی بات تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے اسلام کتنا ایک دم خطرے میں آ جاتا ہے. تو یہ اصل میں وہ حقیقت ہے کہ جب مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر بظاہر مذہبی طبقہ ہی سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کے قیام کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے. یہی لوگ ہیں یریدون لیطفئوا، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور اللہ کے نور کو بے افواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکاری ہے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ بات ان کافروں کو کتنی ناپسند کیوں. دیکھنے میں کافر نہیں ہیں، ان کے جبے بھی ہیں، کبے ہیں، دستاریں ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، اور ان کو وہ دیکھنے میں آیت اللہ معلوم ہوتے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے یہی کافر ہیں، یہی اللہ کے دین کے اندر جو ہے ٹیڑھ نکالنے والے ہیں، اور خود رب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی اتھارٹی نافذ کریں اپنی اتھارٹی نافذ کرتے ہیں. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اچھا ابھی بھی آپ قرآن کی آیت پیش کریں تو ہوا کرے نا، قرآن کی آیت ہے تو اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا مجمع علیہ موقف یہ، ہمارا بزرگوں کا جو ہے وہ اتفاق اس پر ہو گیا ہے، تو جس پر ہمارے بزرگوں کا اتفاق ہے وہ چلے گا. آپ کو قرآن کے سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی، کوئی فہم کا نقص ہوگا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، وگرنہ یہ کہ ہمارے تو موقف یہ ہے. حدیث پیش کریں تو اس پر بھی یہ ہوگا. نظام الدین اولیاء نے ایک مسئلے میں حدیث پیش کی، بادشاہ کے دربار میں پیش کی، ان کو صاف کورا جواب ہو گیا کہ تم تو فلانے امام کے مقلد ہو، تمہیں حدیث رسول سے کیا غرض ہے، اس امام کا قول پیش کرو تاکہ ہم اس کے مطابق دیکھیں کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے. تو یہ حیثیت اب مسلمانوں میں وہی شے بن گئی ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا دے کر، ہدایت کامل دے کر، والدین الحق، اور ایک نظام حیات دے کر، ایک نظام عدل دے کر، ایک کامل عادلانہ نظام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین عدل کو، دین حق کو، سچے دین کو زندگی کے تمام گوشوں پر غالب کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کی کوئی بھی قسم ہو، اسے کتنی ہی بری کہنے لگے.
ایک مشرکوں کی قسم وہ ہے جو ابو سفیان اینڈ کمپنی تھی جس کا ذکر پہلے آ گیا، ان کی تو چھٹی ہو گئی، برا ان کو بھی لگتا تھا، اچھا ان کو بھی نہیں لگتا تھا کہ دین غالب ہو، کیونکہ ان کی بت پرستی ختم ہو کے ان کے حلوے مانڈے اور جو بھی چندے اور مجاور پن تھا وہ سارا ختم ہوتا ہے۔ تو جیسے ان کو پسند نہیں تھا، مشرکوں کی ایک قسم اور بھی ہے جنہوں نے اللہ کی اتھارٹی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو، انہیں بھی یہ بات پسند نہیں ہے، وہ بھی ناراض ہوں گے، وہ بھی اس سے کراہت محسوس کریں گے، وہ کفر پہ راضی رہیں گے لیکن اللہ کے دین پر راضی نہیں، کیونکہ کفر کے اندر ان کو یہ ساری استحصال کرنے کا اجازت ہوتی ہے، اس کا موقع ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ تین طبقے مل کر ہی عوام کو لوٹتے ہیں، ایک مذہبی طبقہ جس کے دو عنصر ہوتے ہیں، ایک یہ درویش اور دوسرے یہ جو علماء ہوتے ہیں اس کے اسکالرز، اور حکمران طبقہ، یہ تین ہوتے ہیں جو ستیہ ناز پھیرتے ہیں۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری ہے، کشتائے ملائی و سلطانی و پیری، یہ تین ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ مشرک بھی ہیں، یہ مفاد پرست کہ یہ اللہ کے دین کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آگے پھر دیکھیے وہی بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ جو تم کو جن کو سمجھتے ہو نا یہ دیندار ہیں، یہ اللہ والے ہیں، بہت تہجد گزار ہیں اور بڑی نفلیں پڑھتے ہیں اور ہر عمرے کر کر کے انہوں نے ڈھیر لگا دیے ہیں، ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے، ان اخبار اور رہبان کی، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان کے پروجیکٹ ختم ہی نہیں ہوتے، چندے لینے کے لیے چلتا ہی رہتا ہے، ابھی ستون بنانا ہے، مینار بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، چل جی کریں۔ ہر رمضان سے پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کر دو کہ لوگوں کو 700 گنا نیکیوں کے چکر میں وہ چلتے رہیں، پھر اسی طرح اور نئی سے 1000 ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وہ کالا بکرا، سفید بکرا، فلانی جگہ بکرا، استھانوں پہ لے جا کے بکرے۔ تو آخر تنگ آ کے اقبال نے وہ جو بات کہی ہے ویسے تو نہیں کہی نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، شہری و دیہاتی و مسلمان ماند بتاں پوجتے ہیں یہ کعبے کے برمن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہیں وہ کعبوں کے نشمن۔ بلکہ بیچ میں وہ بھی کہا نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا، ایک سود خور وہ مہاجن ہے اور ایک سود خور یہ مذہبی رہنما بھی ہے، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ دیکھنے میں جو اتنا بڑا انہوں نے چوگا پہنا ہوا ہے یہ ریاکاری کا چوگا ہے، اور اس کے اندر کوئی متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہے، اس کے اندر ایک بنیا تشریف فرما ہے، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ سارا آخر دین کا یہ کباڑا ہوا ہے، اور دین مغلوب ہوا اور مسلمان جس ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے، اگر ان طبقات کے اندر خرابی نہ آئی ہوتی، حکمران اور یہ جو مذہبی طبقات ہیں، تو مسلمان اس حالت سے کیوں دوچار ہوتے؟ ابھی ہم نے سورہ انفال میں وہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے کسی قوم کو ہمکنار کیا ہو، اس نعمت میں اللہ تغیر نہیں پیدا کرتا ہے، عروج اللہ نے دیا، اقتدار دیا ہے، اللہ نہ اقتدار چھینتا ہے نہ عزت چھینتا ہے، لیکن تب جب وہ قوم اپنے آپ کو خود بدل دے۔ اور جس قوم کے رہنما، یہ تین ہی طبقے رہنما ہیں نا، جب تک ان میں نہ خرابی پیدا ہو تو قوم میں کہاں سے خرابی آ جائے گی؟ تو پہلے تو یہ خراب ہوتے۔ اور پہلی صدی میں عبداللہ ابن مبارک نے وہی بات جو اقبال نے بھی کہی کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری ہے، کشتائے ملائی و سلطانی و پیری، انہوں نے فرمایا تھا وما افسد الدین الا الملوک و اخبارها سوء و رہبانها، دین میں فساد نہیں پیدا کیا مگر بادشاہوں نے پیدا کیا، علماء سو نے پیدا کیا، اور ان کے جو فقیر بنے ہوئے بیروپیے انہوں نے پیدا کیا۔ تو یہ تو اس وقت یہ فساد پیدا ہو گیا، برپا ہو گیا۔ تو اے لوگو، تم جن سے سمجھتے ہو یہ دیندار ہیں، یہ تو خود بہت بڑی بے دینی کا مظہر ہیں، اور یہ لوگوں کے مالوں کو ناحق کھا جاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہی اللہ کی راہ سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ یہ کہ یہ اپنا، چونکہ یہ میں ہی ساری بات کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی میری بات ہے، شبیر احمد عثمانی خود ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک علماء حقانی میں سے ہیں، انہوں نے جو اس پر حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں یعنی روپیہ لے کر احکام شرعیہ اور اخبار الہیہ کو بدل ڈالتے ہیں، ادھر عوام الناس نے انہیں جیسے پہلے گزرا خدائی کا مرتبہ دے رکھا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جو یہ کہیں وہ حرف آخر ہے، یہ اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے کے اسلامی طریقے نکال لیتے ہیں، وہ جو ہم نے پڑھا تھا ہفتے کے دن کے اندر انہوں نے وہ ترمیم کر لی۔
جو کچھ غلط سلط کہہ دیں وہی ان کے نزدیک حجت ہے، جو کہہ دیں لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت بڑے سند یافتہ ہیں لہذا ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ اس طرح یہ علماء و مشائخ نذرانے وصول کرنے، ٹکے بٹورنے اور اپنی سیادت اور ریاست قائم کرنے کے لیے عوام کو مکر و فریب کے جال میں پھنسا کر رائے حق سے روکتے رہتے ہیں۔ ادھر نہیں جانا، قرآن کی طرف نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، جو اصل اللہ کی اتھارٹی ہے، بلکہ یہ کہ ہماری یہ جو بھی روایات ہیں ان کے پیروکار بنو اور دین حق اختیار کر لیں تو لوگ اگر ان کے جال سے نکل جائیں اور دین حق اختیار کر لیں تو ساری آمدنی بند ہو جائے۔ یہ حال مسلمانوں کو سنایا تاکہ متنبہ ہو جائیں کہ امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب 3 جماعتوں کا خراب و بے راہ ہونا اور اپنے فرائض کو چھوڑ دینا ہے، علماء، مشائخ اور اغنیاء اور رؤساء۔ ان میں سے 2 کا ذکر تو ہو چکا، تیسری جماعت یعنی رؤساء یعنی حکمران کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابن المبارک نے خوب فرمایا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَخْبَارُ سَوْءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ تو یہ ایک مستند عالم دین ان آیات پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ خرابیاں جو ادھر پیدا ہوئیں یہ تو پھر ہر طرف پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہماری امت کو بھی متنبہ کیا کہ یہ نہ ہو، لیکن ہو گیا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک نے تو گویا اس پہ حرف آخر جو ہے وہ تبصرہ کر دیا کہ یہ خرابی یہاں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی خزانہ کرتے ہیں، یعنی مال و دولت بڑھاتے، ایک آدمی بڑھاتا ہے، محنت کر کے بڑھاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ اس کا ہے، بے شک اس کا بڑھے، اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے، اس نے حلال ذرائع سے کمایا، اللہ کا حق دے دیا جو زکوٰۃ ہے، اس کے بعد وہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو بے شک ہو۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس نے دین کے نام پر مال جمع کیا ہے، وہ کالے بکروں کا اور چٹے بکروں کا مال جمع کیا ہے، اور اب تو خیر وہ بھی ہیں جو فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے اقامت کے نام پر جمع کر کے اپنے کاروبار چلاتے ہیں۔ چندہ پارٹیاں بن گئی ہیں، وہ جو کبھی اقامت دین کے لیے بنی تھی وہ اب چندہ پارٹیاں ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو سونا چاندی جمع کرنے والے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خود اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے۔ لوگوں سے کہیں گے اوقات نکالو، کاروباروں کو جو ہے دوسری ترجیح پہ رکھو، جان مال کی بازیاں کھیلو، خود اپنی اولادوں کو کاروباروں میں لگائیں گے، ان کو جو ہے کیریئر بنا کے دیں گے، ان کی 10 نسلوں کا سامان جمع کریں گے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی ہے، میں آپ کو سنائی دوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو خلافت جب ملوکیت میں بدلی تو پھر وہ جو یزید کا دور آیا اور اس کے بعد ایک دور بیچ میں آیا عمر بن عبدالعزیز کا۔ عمر بن عبدالعزیز نے چاہا کہ دوبارہ اس دین کو اسی طرح قائم کر دیا جائے جیسے کہ تھا۔ انہوں نے وہ ساری الاٹمنٹیں منسوخ کر دیں، وہ جتنی بھی زمینیں الاٹ ہوئی تھیں مفاد پرست طبقوں کو، وہ سارے پیپر کینسل کر دیے۔ لیکن 2.5 سال کے اندر اپنے ہی خاندان نے زہر دے کے مار دیا ہے۔ کوئی امریکہ نے حملہ نہیں کیا، کوئی روس نے حملہ نہیں کیا، کوئی روم نے حملہ نہیں کیا، کوئی ایرانیوں نے سازش نہیں کی، کوئی یہودیوں نے کچھ نہیں کیا، اپنے خاندان نے زہر دے کے مار دیا۔ اسٹیبلشمنٹ میں تو ہر دور میں ہوتی ہے، اور وہ خاندان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی مضبوط اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتی ہے، اپنا ہی بندہ خود زہر دے کے مار دیا۔ اب اس کے بعد جس دوسرے آدمی کو بنایا یزید بن عبد الملک، اب اس کا اتنا لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، اس نے 40 دن تک حکمرانی عمر بن عبدالعزیز ہی کی طرح کی۔ انہوں نے کہا وہی نظام چلے گا۔ اس کے بعد 40 ہی سفید ریش بزرگ اس کے پاس آئے، یہی یاکلون اموال الناس بالباطل والے، وہ ریاکاری کے چوگے والے 40 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حکمران بنا دے وہ محاسبے سے بالاتر ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے، وہ ذل اللہ فی الارض ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ آپ جس کو چاہیں دیں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ یہ مسلمانوں کا مال اللہ نے آپ کے سپرد کر دیا ہے، اب آپ اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اب یہاں سے پھر وہ ملوکیت کا دوبارہ آغاز ہوا ہے۔ تو اب اسے سکھانے والے، پڑھانے والے، اللہ کے خوف سے بیگانہ کرنے والے کون تھے؟ اس کے رشتہ دار تو نہیں کر سکے، لیکن رشتہ داروں نے جو 40 برگزیدہ بندے اس کے پاس بھیجے انہوں نے قائل کر لیا۔ یہ جیسے وہ اس بزرگ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو دانا کھانے پر قائل کر لیا تھا،
تو یہ دنیا کا دانہ کھانے کے لیے وہ یزید بن عبد الملک کو بھی قائل کر لیا ان 40 بزرگوں نے، بس اس میں ایک علی بابا نہیں تھا۔ تو ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم یخما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے یہ مال دوزخ کی آگ کے اوپر دہکائے جائیں گے، فتقوا بہا جباہہم، پھر انہی مالوں سے جو انہوں نے بنائے ہوں گے یہ ان ہتھکنڈوں سے ان کے پیشانیاں داغی جائیں گی، وجنوبہم، اور ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا نا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اب دیکھیے وہ مذہبی طبقے کا ذکر کرنے کے بعد جو جزیرۃ العرب میں سردار یا حکمران طبقہ تھا ان کی کرتوتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں، وہ اللہ کی فطرت میں تبدیلی کرتے ہیں، مہینوں کا عدل بدل کر دیتے ہیں۔ وہ جب ان کی مرضی ہو صدی ختم ہوتی ہے، نئی صدی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ 20ویں سے 21ویں صدی میں آپ کو پتہ ہے 1 سال پہلے ہی شروع ہو گئی۔ آخر جب 2000 پورے ہوں گے 1999 میں تو نہیں ہوں گے نا، جب 2000 بھی ختم ہوگا تو پھر 21ویں شروع ہوگی نا۔ یہ 1999 دسمبر میں ہی جو ہے وہ اعلان ہو گیا کہ جناب 21ویں صدی شروع ہو گئی ہے، یعنی 1 سال پہلے ہی شروع ہو گئی، اس لیے کہ جو چاہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر حکم دے، شکر ہے 22ویں نہیں شروع ہو گئی، نہیں تو کوئی کیا کر سکتا تھا۔ آرڈر از آرڈر اینڈ باس از آلویز رائٹ، تو جب اس نے آرڈر دے دیا تو بس بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو سنو، ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب یہ ہے قرآن مجید، ایک کتاب فطرت ہے۔ اس کتاب فطرت میں یہ 12 مہینے کی گنتی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے مہینوں کی یہی گنتی ہے۔ اس کتاب میں کبھی تبدیلی ہوئی نہیں، اس کتاب فطرت کی آیت منسوخ نہیں ہوتی، یہ چلتی رہتی ہے اسی طرح۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم مہینے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ وہ بزرگی والے مہینے ہیں، ان کا ایک اضافی پروٹوکول ہوا کرتا تھا۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے دین کا لفظ بھی آ گیا، دین فطرت، یعنی آپ کی جو بھی فزیکل لاز ہیں یہ بھی دین ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فلا تظلموا فیہن، تو ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، انفسکم، اپنے اوپر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں بے شک کرو، یعنی یہ زیادہ جرم ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، جھوٹ بولا، اس نے بازار میں بولا، وہ بھی گناہ کی بات ہے، اور مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولا تو زیادہ بری بات ہے، خانہ کعبہ میں جا کے جھوٹ بولا تو اور بری بات ہے۔ تو ان مہینوں میں کوئی ظلم کا کام کرنا تو زیادہ بری بات ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور لڑو مشرکوں کے ساتھ ہر حال میں لڑو جیسے وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسْيُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، اب وہ بات آئی، یہ جو نسی کا قاعدہ ہے یہ کفر میں بڑھائی ہوئی بات ہے۔ نسی کا قاعدہ کیا ہوتا تھا؟ یہ 4 مہینے ہیں، ان میں جنگ کرنا حرام تھا۔ اب بادشاہ سلامت کی مرضی ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، سرداران قریش کی مرضی ہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب محرم کا مہینہ ہے، جنگ کیسے کریں، یا رجب کا مہینہ ہے، جنگ کیسے کریں، یا ذوالقعدہ، ذی الحجہ ہے، ادھر موڈ بنا ہوا ہے، غصہ آیا ہوا ہے، تو وہ اعلان کر دے گا ان کی طرف سے، کوئی جو بھی اس وقت کا وزیر اطلاعات ہوگا، پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان ہو گیا کہ یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے، یہ جمادی الثانی ہے، یا یہ فلانا ہے، وہ ایک نئے مہینے کا اعلان، اس مہینے کو کسی دوسرے مہینے سے بدل دیں گے۔ اور جب بادشاہ نے اعلان کر دیا تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ مارچ کا مہینہ نہیں ہے، یہ جنوری کا مہینہ ہے۔ اب ماننا پڑے گا یہ فروری نہیں ہے بلکہ یہ اپریل ہے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت نے یہ تغیر کر دیا۔ یہی کتاب اللہ کے ضمن میں، اللہ کے احکامات کے ضمن میں اخبار و روبان کے پاس اتھارٹی ہے، اور یہی اتھارٹی آ گئی بادشاہ کے پاس۔ اس معنی میں فرعون رب تھا، اور اس معنی میں علماء و اخبار رب ہیں، اربابا من دون اللہ یہ بھی ہیں، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فرعون بھی ہے۔ تو یہ جو نسیح کا قاعدہ ہے یہ کفر کی بات ہے۔ یُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے ذریعے سے گمراہی میں پڑتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ يُحِلُّونَهُ عَامًا، ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں 1 سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے سال دوسرے مہینے کو حرام کر لیتے ہیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ،
تاکہ جو اللہ نے حرام کیا اس کی گنتی پوری کر لیں. سال میں مہینے 4 ہی رکھتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کے مطابق انہیں عدل بدل کر لیتے ہیں. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس طرح جس کو اللہ نے حرام کیا ہوتا ہے اس کو حلال کر لیتے ہیں. تو یہ حلت و حرمت کا اختیار جس کے پاس ہے وہی رب ہے. تو گویا ایک رب یہ بھی ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے مزین کر دیا گیا، محبوب بنا دیا گیا ان کے اعمال کو. اب یہی جو بھی آدمی کوئی الٹے کام شروع کرے تو اس کے لیے اچھے اچھے زخرف القول غرور تو بنا ہی لیتا ہے. ابھی میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، آپ کو معلوم ہے یہ ورلڈ وائڈ ایک جو ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، باس از آلویز رائٹ. یہ باس از آلویز رائٹ ہی تو سب سے بڑا شرک ہے. کیسے آلویز رائٹ؟ وہ اگر جھوٹ بولے تو رائٹ. تو یہ مانی ہوئی حقیقت ہے. لبرل سے لبرل بندہ بھی، سیکولر سے سیکولر بندہ بھی، باس از آلویز رائٹ. اس لیے کہ باس تنخواہ دیتا ہے، اس لیے کہ باس ACR لکھتا ہے. وہاں پہ بندے کی ساری خودی اور جو بھی اپنی رائے اور حق پرستی ساری ہوا ہو جائے گی کیونکہ باس فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو باس از آلویز رائٹ. اسی کو ہمارے ہاں ایک دوسرے انداز میں کہا گیا. ایک تو وہ تھا نا ذل اللہ فی الارض، ان السلطان ذل اللہ فی الارض، بادشاہ جو ہیں زمین پر اللہ کا سایہ ہے. اب اس کے آگے کسی نے چوں کی چراں کی، اس نے اہانت کر دی، اس کی گستاخی کر دی اس کی جناب میں. من اہانہ فقد اہان اللہ، جس نے اس کی اہانت کر دی، توہین کر دی، اس نے اللہ کی توہین کی. لہذا بادب با ملازہ ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. حالت قیام میں کھڑے ہو جاؤ جیسے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور ہو سکے تو تھوڑا بہت کورنش بھی بجا لاؤ جیسے عاجزی اختیار کرتے ہو. یہ سارے گند آخر کدھر سے آئے ہیں؟ بادشاہ کو وہ حیثیت دی ہے، وہ اتھارٹی دی ہے. اور پھر اگلی بات یہ، اس کی اطاعت جاری رکھو. الا ان تراؤ کفرن فی عندکم برہان من ربکم، اس کی اطاعت کرتے رہو جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے یا کفر نہ دیکھو. جس کے لیے تم کفر بھی کون سا؟ جس کے لیے تمہارے پاس دلیل ہو اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے. بھائی کفر کا حکم کم از کم آپ کو یا مجھے تو بش بھی نہیں دیتا نا. آپ ہندوستان میں رہیں تو کفر کا حکم تو وہ بھی نہیں دے گا کہ مودی کہے گا کسی کو کافر ہو جاؤ. کفر کا حکم تو کوئی نہیں دیتا ہے. باقی چوری کرنے کا حکم دے تو وہ کفر کا حکم تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب بادشاہ شراب پیے تو یہ کفر تو نہیں ہے نا، پیتا رہے آپ پوچھ نہیں سکتے. بادشاہ آپ کا حکمران اگر زنا کرے تو آپ پوچھ نہیں سکتے، یہ کفر تو نہیں ہے نا. کیا یہ دین کی تعلیمات ہیں؟ تو پھر معروف کدھر جائے گا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کدھر جائے گا اصول؟ کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی واجب آتی ہو، خالق کی نافرمانی آتی ہو. تو یہ سارے ارباب من دون اللہ کی شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اور اچھے اچھے سلوگن کے ساتھ، اچھے اچھے نعروں کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، اور دین ہی کے نام پر اور دین ہی کی بنیاد پر. جیسے مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں ہفتے کے دن، ایسے ہی اپنے لیے جو ہے مطلب کی چیزیں بھی سیدھی کر لیتی ہیں. تو ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے. وہ سمجھتے ہیں بڑی نیکی کا کام ہے. تزکیے کا کمال یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے بندہ بادب باملازہ ہو کر کھڑا ہو جائے. اور یہی اخلاق عالیہ کا بھی کمال ہے. اگر آپ نے بادشاہ پر انگلی اٹھا دی اور یہ کہہ دیا کہ بادشاہ ننگا ہے تو یہ تو آپ نے بہت بڑی توہین کر دی. بادشاہ بے شک ننگا بھی ہو، آپ نہیں کہہ سکتے. کوئی بچہ کہہ دے بے شک کہہ دے، لیکن ایک جس کا تزکیہ ہو چکا ہو اور جس کے اخلاق اعلیٰ ہو چکے ہوں، وہ بادشاہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بادشاہ سلامت آپ کے کپڑے گھر رہ گئے ہیں، آپ سے پوری بوتل چڑھا کے ننگے ہی باہر آ گئے ہیں. یہ کہنے سے بادشاہ کی چونکہ توہین ہوتی ہے، اور بادشاہ کی توہین اللہ کی توہین ہے. تو اس کا مطلب نہ آپ کا تزکیہ ہوا ہے، نہ آپ کے اخلاق سنورے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو ایسے کافروں کو پھر اللہ، ناشکروں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری ہدایت بھی دی اور پھر بھی وہاں سے الٹ جائیں، ان کو کیوں ہدایت دے؟ یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ جو تبوک ہے. غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے. اس سے پہلے یہ بھی اہم بات ہے کہ خطوط نہیں لکھے، لیکن اب لکھیں. وجہ کیا ہے؟ جب تک اپنے ملک میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو بیرون ملک آپ کس حیثیت میں خط لکھیں گے؟ تو جب اپنے ملک میں وہ حیثیت قبول ہو گئی، اب قریش نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو اب آپ کی ایک مسلمہ حیثیت بن گئی، تسلیم شدہ حیثیت. تب آپ نے ایران کے بادشاہ کو بھی خط لکھے، آپ نے ہرکل کو بھی لکھا. اسی میں ایک شام کے علاقے میں غسان کا بادشاہ تھا، اس کو بھی خط لکھا، جس کی جو اطاعت تھا رومیوں کے ساتھ، ان کا باج گزار تھا یہ.
تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا جو خط لے کے گئے تھے۔ اب سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا ہے، لہٰذا حضور نے اقدام فرمایا اور اس کے نتیجے میں جنگ موتا ہوئی ہے، اور اس میں بہرحال وہ ہرکل کی فوج بھی آ گئی، بعض کہتے ہیں 1,00,000، بعض کہتے ہیں 2,00,000، ان میں سے 3,000 کو لے کے حضرت خالد بن ولید، پہلے ایک امیر شہید ہوئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر خالد بن ولید ان کو لے کے نکلے ہیں۔ تو اب جب وہ واپس مدینے آئے ہیں تو حضور نے ایک بڑی مہم کی تیاری کی ہے، اور یہ ہے تبوک کا معرکہ، جس کے لیے آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور امید یہ تھی، امکان تھا کہ اگر پہلے مرحلے پہ ٹکراؤ ہو گیا ہرکل کے ساتھ تو اب بھی ہوگا، ہرکل اپنی فوجیں لے کے آئے گا، گویا سلطنت روما سے جنگ کرنے گئے ہیں۔ اب سفر بھی بہت دور کا ہے، حالات یہ تھے کہ گرمی بڑی شدید تھی، کھجوروں کی فصل پکی ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے اگلے سال ابھی نہ اتاری تو پھر گئے، پچھلے سال قید پڑا ہوا تھا، تو سلطنت روما سے ٹکراؤ جو ایک باقاعدہ جو ایک سٹینڈنگ آرمی کی حامل طاقت ہے، سپر پاور ہے وقت کی، تو اس موقع پہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا یا جو نفاق کے مرض میں مبتلا تھے، ان کی جو ہے بالکل وہ عیاں ہو گئے، صاف ہو گئے، بالکل ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے، اور یہ پہلا موقع ہے جب تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال 30,000 کا لشکر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور آپ نے تبوک میں جا کے قیام کیا۔ ہرکل کو اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا مطلب کیا ہے، وہ خود ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ جانتا تھا ساری، وہ عیسائی ہونے کے ناطے علم اس کے پاس تھا، لہٰذا وہ مقابلے میں نہیں آیا، اور غسان کے بادشاہ نے اطاعت قبول کر لی، مسلمان تو نہیں ہوا لیکن یہ کہ اطاعت قبول کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 30-40 دن قیام کر کے ارد گرد آگے پیچھے اپنی جو اثر و رسوخ بھی پیدا کیا، دعوت بھی پہنچائی، اور مسلمان بغیر لڑے، اگرچہ کہ بہرحال سفر، اس کی تکام، تکلیفیں وہ اپنی جگہ، لیکن لڑے بڑے بغیر اور سلطنت روما سے ٹکراؤ کے بغیر فتح یاب واپس مدینے آ گئے۔ لیکن جو منافقین تھے ان کی بڑی سخت آزمائش ہو گئی۔ اب یہ جو رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو ابارا جا رہا ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، انہیں آمادہ کیا جا رہا ہے اس جنگ کے لیے نکلنے کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو، ثقل ہو جاتا ہے، تمہارے پاؤں من کے ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہو، چلتے ہی نہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے بدلے میں تم دنیائی کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر تھوڑے دنوں کے برتنے کا سامان ہے۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں دوسری قوم سے تبدیل کر دے گا، تمہیں اپنی اس خدمت سے معزول کر دے گا اور تمہاری جگہ اپنے دین کے اور خدام لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اور اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کی پہلے بھی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو کافر لوگوں نے نکال دیا تھا مکے سے، جب حضور نکلے ہیں غار ثور میں جب جا کے ٹھہرے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، ایک ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضور ہیں، جب دو میں سے کا دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کرو۔ اصل میں وہ جو بھی مکے والے پیچھے آئے تھے وہ کھوجی کی مدد سے غار کے منہ تک آ گئے تھے، اور وہاں پہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور انہوں نے تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، تو حضور نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں وہ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کسی مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، تو انہوں نے الٹا کھوجی کو ڈانٹا کہ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو، یہاں پہ تو کوئی آدمی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا یہاں پہ ہوتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنے رسول پر اس موقع پہ سکینت اتاری، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی مدد کی ان لشکروں سے جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ تو فرشتوں کے اس وقت فوجیں اتریں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا، ان کو خوار کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ اونچا ہو گیا۔ یعنی جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو، گویا کلمہ اونچا نہیں ہے، کفر کا کلمہ اونچا ہے۔
تو کفر کا کلمہ نیچا ہو کے اللہ کا کلمہ اونچا ہو گیا. اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. انفروا خفافا و ثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے یا بوجھل. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہلکا دل ہو یعنی چلنے کے لیے تیار ہو، اور دل بوجھل ہو جانے پہ آمادہ نہ ہو تب بھی نکلو. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے سامان اگر ہے تب بھی نکلو، نہیں ہے تو تب بھی نکلو. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر ہوتا مال ملنے کی امید کہ جلدی سے مل جائے گا، قریب سے مال غنیمت مل جائے گا، جنگ ہو گئی چھوٹی موٹی اور مال غنیمت مل جائے گا اور قریب ہوگا. وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر بھی ہوتا ہلکا. لَتَّبَعُوكَ، تو پھر یہ آپ کے ساتھ چلتے، پھر تو یہ بھی بھاگتے ہوئے جاتے بلکہ ہراول دستہ ہوتے، پھر وہ لوگوں کو بھی کہتے ہم ہراول دستہ ہیں. وَلَكِنْ بَعُودَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن یہ جو دوری ہے، مسافت ہے دور کی، اور گرمی بھی ہے شدید، اور یہ ان کو بہت ہی لمبی نظر آئی ہے، اس نے انہیں مشقت میں ڈال دیا، انہیں پریشان کر دیا. وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اے نبی یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہیں گے اگر ہمارے بس میں ہوتا، ہمارے لیے ممکن ہوتا اور تو ہم لازماً آپ کے ساتھ چلتے. حضور آپ کو معلوم ہی نہیں، میرے تو گھر میں اتنی پریشانی ہے، آج 10واں دن ہے، بیوی بے ہوش ہے، تو 10 بہانے ہوتے ہیں آدمی کے پاس، تو میں تو آپ کے ساتھ جانے سے معذور ہوں. یہلکون انفسہم، بدبخت اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں خوئے بدرہ بہانہ بسیار، جس کی مرضی نہ ہو اس کے پاس لاکھ بہانے ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تکلیفیں تو 1000 لاحق ہو سکتی ہیں. اف اللہ عنک، اللہ اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ اب ہوتا یہ تھا کہ جو بھی شخص آ کے جیسا جھوٹ موٹ بہانہ کرے، حضور کہتے ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے ہو کہ تم بے شک نہ جاؤ. اللہ نے کہا کہ آپ نے کیوں انہیں اجازت دی، آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی. حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر یہ حقیقت کھل جاتی کہ سچے کون ہیں. اجازت کا مطلب بہرحال اختیار تو اس کے پاس ہے نا جس نے اجازت دینی ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، حضور کہتے ٹھیک ہے بیمار ہے تو وہ ہوا کرے، آپ تو اللہ کی راہ میں نکلو. اب پتہ لگ جاتا ہے نا کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں. تو آپ نے کیوں اجازت دی جب تک نہ پتہ لگتا کہ یہ سچے کتنے ہیں. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان لیتے کہ جھوٹے کون کون ہیں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اے نبی آپ سے اجازت لیتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. دین پر اتنا مشکل مرحلہ آیا ہے، سلطنت رومہ سے ٹکر ہے، تو جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے وہ آپ سے اجازت نہیں طلب کرتا. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. مطلب مومن کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں اللہ کے لیے نکلوں گا اللہ کے کام پر، میرے کام کو اللہ کیوں نہیں سنوارے گا؟ میں پیچھے رہ کے اپنے کام کو صحیح طریقے سے نمٹاؤں گا، یا میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے کام کو زیادہ بہتر طور پر کر دے گا جب میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں؟ تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ بالکل آپ سے اجازت طلب نہ کریں. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقی لوگوں سے خوب واقف ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر شکوک ہے. اچھا ایمان نہیں رکھتے تو کافر ہیں؟ کافر نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو ایمان کے 2 درجے سمجھ لیجئے، ایک ہے اقرارم باللسان، ایک ہے تصدیقم بالقلب. یہاں جس ایمان کی نفی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان کو دل کی تصدیق حاصل نہیں ہے، زبان سے مانتے ہیں. زبان سے ماننا ان کو تحفظ دے رہا ہے. وہ جو شروع میں آیا تھا نا کہ جو ایمان لے آئیں نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو. آپ ان کی بات پوچھ نہیں کر سکتے، وہ پھر ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، وہ وہاں جا کے پوچھے گا. تو اب اگر جو حقیقی ایمان کا مطلب کیا ہے کہ یقین دل میں ہو اور شک نہ ہو. ورتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑیں، شک نہ ہو. فہم فی ربہم یترددون، تو یہ تو اپنے شک کی وجہ سے متردد ہوئے ہیں، گو مگو میں. یقین کی کیفیت انسان کو جو ہے وہ کسی فیصلے پر یکسو عمل درآمد پر آمادہ کر لیتی ہے. اور جب شک ہو تو آدمی سوچتا ہے یہ کروں یہ کروں، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. شام کو کچھ اور سوچ ہوتی ہے، صبح کچھ اور ہوتی ہے. ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو یہ تردد، تربص، تذبذب،
یہ سارے گو مگو کی کیفیت، ڈبل مائنڈڈ جو آدمی ہوتا ہے یہ شک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ نکلنا چاہتے لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے کوئی سامان بھی تیار کرتے۔ یہ 11th آور آ کے انہیں کام پڑ گیا ہے تو پہلے کوئی تیاری بھی کی ہے، انہوں نے کوئی ٹکٹ کٹوایا ہے، اس کی کوئی تیاری کی ہے۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اصل بات یہ کہ اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا۔ فَثَبَّتَ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تو اللہ نے ان کو روک دیا اور ان کو تکوینی طور پر حکم ہوا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری خرابی ہی میں اضافہ کرتے، کچھ نہ بڑھاتے تمہیں مگر خرابی میں، افواہیں اڑاتے اور جو ہے وہ مسلمانوں کے دل کو بھی جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان یہ گھوڑے دوڑاتے پھرتے، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تمہارے لیے فتنے کی تلاش میں، ادھر کی وہاں لگائی، یہاں کی یہاں کھپائی، جیسے کہ اس طرح کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اب بھی تمہارے اندر ان کی سننے والے ہیں۔ دو معنی ہو سکتے ہیں، ان کی سننے یعنی ہیں تمہارے درمیان، اطاعت ان کی کرتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے تمہیں سننے کے لیے نہیں ہیں، سن کے ان تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جاسوسی کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی یہ آپ کے لیے فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور آپ کے معاملات تلپٹ کرتے رہے ہیں۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہوا۔ وہم کارہون، انہیں پسند نہیں تھا کہ دین غالب ہو، یہ تو ناپسند کرتے تھے۔ ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، ان میں بہت نیک لوگ بھی ہیں اور وہ ایمان کی بڑی حفاظت پہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے رخصت دے دیجئے، اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک جد بن قیس ایک بہت بڑا منافق تھا، وہ آیا حضور کے پاس، اس نے کہا حضور میں کچھ حسن پرست واقع ہوا ہوں اور عورتوں کی طرف میری رغبت ویسے بھی زیادہ ہے، اور سنا ہے کہ روم کی عورتیں تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں اور ایمان سے بھی محروم ہو جاؤں، تو لہٰذا برائے مہربانی مجھے اس مصیبت اور آزمائش میں نہ ڈالیے، آپ تشریف لے جائیے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، یہ بھی کہا ہوگا، اور یہ کہ نفل اضافی 100 پڑھ کے آپ کے لیے منت مانوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، لیکن میرے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو کہ یہ فتنے میں گر چکے۔ جو شخص صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی اختیار کر رہا ہو، وہ کون سی نیکی ہے جو اس کے بعد وہ کرے گا؟ دیکھنے کو تہجد پڑھے، روزے رکھے، دیکھنے کو جناب وہ کہے کہ کہیں میں فتنے میں نہ گر جاؤں، تو یہ کوئی فتنے میں تو گر چکا ہے۔ اللہ کے رسول کی صحبت سے محرومی اور دین کے سب سے بڑے مطالبے اللہ کی راہ میں جان و مال لگانا، اس سے محرومی، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کو گھیر رہی ہے دوزخ۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی آپ کو اگر کوئی اچھائی پہنچے، کامیابی ملے، آپ کو کوئی فائدہ ہو، یہ انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی سختی پہنچے، کوئی غم ملے، کوئی شکست ہو جائے، یقولو، تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، ہمیں پتہ تھا یہ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت ماری ہوئی ہے، تو ہم تو جانتے تھے اس کا کیا انجام ہوگا، لہٰذا ہم ساتھ ہی نہیں گئے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر واپس جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، خوشیاں مناتے ہوئے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان سے کہیے کہ ہمیں نہیں مصیبت کوئی پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اس میں خود ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اچھا ہی لکھا ہوتا ہے، بھلا ہی ہوتا ہے، بہتر ہی ہوتا ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، ہمدرد ہے، کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تمام ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی ان سے کہیے تم ہمارے بارے میں دو انتہائی اچھی باتوں کے علاوہ کس چیز کی امید رکھتے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ دو اچھی باتیں کیا ہو سکتی، انتہائی اچھی باتیں کیا ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سارے شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے۔ تمہارے اعتبار سے ایک صورت اچھائی کی ہے کہ فتح مل گئی، دوسری صورت برائی کی ہے کہ شکست ہو گئی، سب شہید ہو گئے۔ ہمارے لیے دونوں اچھی ہیں۔ اللہ کی راہ میں جان و مال کھپا دینا، لگا دینا اور قربان، حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا والی بات ہے، ہمارے لیے شہادت سے بڑا رتبہ کوئی نہیں۔ اور فتح ہو جائے تو پھر تم بھی کہو گے کہ بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت عمدہ، تو ہمارے لیے تو دونوں کیفیات عمدہ ہیں۔
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے کوئی عذاب اتار دے، او بایدینا، یا اللہ ہمارے ہاتھ کھولے۔ ابھی تو تم نے کلمے کی پروٹیکشن لی ہوئی ہے اور جھوٹ کا سہارا لیا ہوا ہے، اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ تمہاری جو ہے گردنیں ناپیں۔ فتربصوا، تو انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی ان سے کہو مال خرچ کرو اب آمادگی سے یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم، تم سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم ان سے اور ان سے صدقہ لینا منع نہیں کیا، تو مگر اس لیے الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کا رسول کا انکار کیا، کفر کیا ہے، اعلانیہ نہیں کیا ہے، ان کے دل اس ایمان سے محروم ہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی نکلی، خاص طور پہ جنہیں چندے کا بہت لالچ ہوتا ہے، کہ اگر آپ اقدامی جہاد کا سوچ رہے ہیں احیائی تحریکوں کے لیے، تو انہیں اپنے کارکنوں کے چندوں ہی کی تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، ہر ایرے غیرے سے چندہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ جو بڑے بڑے سود خور جو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے بڑی مدد تو وہ کرتے ہیں نا، تو اس سے اپنے جو ہے وہ چندے آلودہ نہیں کرنے چاہیے۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور نہ نماز کے قریب آتے ہیں، الا وہم کسالى، مگر اس حالت میں کہ سست ہوتے ہیں، جی ہارے ہوئے، ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور وہ نہیں خرچ کرتے مگر ناپسندیدگی کے ساتھ، چٹی سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ فلا توجبک اموالہم ولا اولادہم، تو ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو عجیب نہ لگیں، اس سے آپ کو مغالطہ نہ ہو، دھوکہ نہ آئے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو اللہ نے اپنی یہ نعمت اس پر اسی لیے کی ہے نا، اچھا لگتا ہوگا۔ یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ آدمی، اللہ نے انعام کیا ہے، اتنی دولت دی ہے، تو ان کے مال اور ان کی اولاد دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور لاڈلے ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی۔ اسی کے پھیرے میں پڑے رہیں، 19 کو 20 ہی کرتے رہیں، اور اولاد کے ہاتھوں جو ہے وہ یہ سختیاں جھیلیں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان نکلے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حالت میں کہ ناشکری ہوں، اللہ کی پرواہی نہ ہو۔ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، مسلمان ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ تم سے ڈرتے ہیں، انہیں اس سوچ سے، اس فکر سے، اس نظریے سے کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن تمہارے خوف سے یہ نعرے مارتے پھرتے ہیں کہ جی ہم اسی تمہارے ساتھ ہیں اور اسی سوچ پر ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر یہ پالیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغاراتٍ، یا کوئی انہیں غار مل جائے، او مدخلاً، یا سر گھسانے کی کوئی جگہ، کوئی انہیں کھو ملے، کوئی خانقاہ ملے، کوئی بہانہ ملے، کوئی نیا نیریٹو ملے، کوئی غامدی صاحب ان کی مدد کر دیں، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو بھاگے ہوئے اس کی طرف جائیں گے، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، رسیاں توڑتے ہوئے، سارے تعلقات بھول بھال کر، سارے دوستیوں سے بالکل جو ہے وہ تعلق کو منقطع کر کے۔ اور یہاں رسیاں توڑانے کا تصور وہ ہے، اگر کسی نے دیکھا ہو کہ جب کوئی جانور بدکتا ہے، کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے جانور، اور جب وہ بدک جاتا ہے تو ایک چھلانگ لگاتا ہے، رسی شسی ٹوٹی جاتی ہے، پھر وہ دم اٹھا کے بھاگتا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا گیا کدھر، معلوم ہرن کی طرح دوڑتا ہے۔ تو یہ اس طرح دوڑ کر جائیں گے اس گھسنے کی جگہ کی طرف، یا اس نیریٹو، اس بیانیے کی طرف جو انہیں جہاد سے بچائے، ان مصیبتوں سے بچائے کہ جو دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں آتی ہیں، ان نقصانات سے بچائے، وہ بیانیہ انہیں بہت پسند ہوگا، دوڑے جائیں گے اس کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ہے نبی آپ کو صدقات کے ضمن میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ حضور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک بدبخت نے حضور کو منہ پہ بھی کہہ دیا، اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو، یعنی حضور عدل نہیں کر رہے۔ تو آپ نے پھر بڑے جلال میں فرمایا، فَإِن لَمْ عَادِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، میں نے عدل نہ کیا تو کون ہے جو عدل کرے گا، جس کو حکم اللہ کی طرف سے عدل کر دیا گیا ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو خوش رہتے ہیں، وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا، کسی اور کو دے دیا جائے، انہیں نہ ملے، مِنْهَا، اس میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر غصہ ہوتے ہیں، پھر انہیں لگتا ہے عدل نہیں ہوا، سارا ان کی جولی میں ڈال دو، یہ عدل ہے، اور کسی اور کو دے دو تو ظلم ہو گیا۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اس کا حکم آ رہا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ مفلس لوگوں کا، غریب لوگوں کا، محتاج لوگوں کا حق ہے، والمسکین، اور محتاجوں کا، والعاملین علیہا، اور جو اس کے اوپر تعینات ہوں، کلیکٹو اس کو جو تحصیلدار ہوں جو اس سے وصول کر رہے ہوں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو پر جانے کے لیے یعنی دل جیتنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے، وفر رکاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں غلام آزاد کرنا، والغارمین، اور اسی طرح جس پر تاوان پڑ گیا ہو، چٹی پڑ گئی ہو، وہ اس کا ادا کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر پر، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں ایسے گستاخ بھی ہیں جو کہتے ہیں، جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے اذیت رسانی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو نیرا کان ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ کہ حضور کے آگے آ کے بہانہ لگایا، حضور نے مان لی بات، کوئی جرا نہیں کی، کوئی ان کو جو ہے جھٹلانے کی کوشش نہیں کی، تو اس پر بجائے احسان مند ہونے کے اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو منیر کان ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کا کان، یہ کان تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، یؤمنُ بِاللَّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت کا مظہر ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، اے مسلمانوں رسول کو تو اذیت دیتے ہیں لیکن تمہارے آگے آ کے قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں اللہ کے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تمہیں راضی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن جو انہیں حق کی طرف بلاتا ہے، جو انہیں سچ سکھاتا ہے، اس سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق، اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، کہ انہیں راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر یہ ایمان والے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کوئی جھگڑا کرے، مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، یہ منافق لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ تم پر کوئی ایسی صورت نہ اترے تنبئہم بما فی قلوبہم، جو تمہیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے راز کھول دے، ان کی حقیقت افشا کر دے۔ قل استہزئوا، ان سے کہیے کہ خوب مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس شے سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے نکال کے چھوڑے گا، تمہارے دلوں کے گند اور تمہارے راز سارے فاش کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھ لیں، ایکسپلینیشن لیں، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم تو بس کھیل کر رہے تھے، بات چیت کر رہے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اصل میں اس سفر کے دوران مسلمانوں کا دل توڑنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کہتے ہیں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے سلطنت روما سے، ابھی تک آپس میں قبیلے کو جنگیں ہی لڑی ہیں، آپ پہلی دفعہ سپر پاور سے مقابلہ ہے، اور یہ پتہ لگ جائے گا یہ جو بڑے بڑے پہلوان ہیں جب سب بندے ہوئے پڑے ہوں گے اور وہ ٹھڈے مار رہے ہوں گے ان کے فوجی، تو اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے دل توڑ رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسی باتیں کی تو انہوں نے کہا نہیں حضور، ہم تو بس سفر کاٹنے کے لیے کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قل، فرمائیے، اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی، کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی تمہیں ملے ہیں، کن تم تستہزئون، کہ جن سے تم دل لگی کرتے ہو، لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں، نعذب طائفتن، تو دوسرے گروہ کو ہم لازماً عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ گناہگار تھے اور مجرم تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔